کی طرف سے ہدایت پر ہیں اور یہی لوگ کامیاب ہیں۔ گزشتہ دونوں آیتوں میں جن متقی لوگوں کی صفات بیان کی گئی ہیں، اس آیت میں ان کے لیے ایک فوری اور ایک دیر پا جزا کا ذکر کیا گیا ہے۔ فوری بدلہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے لیے ہدایت اور رہنمائی کا فیصلہ فرمان لیتا ہے، اور جس ہدایت کی انہوں نے سورۃ فاتحہ میں دعا مانگی تھی وہ انہیں عطا فرما دیتا ہے۔ اور دیر پا بدلہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ان لوگوں کو کامیاب تسلیم کر لیا جاتا ہے، ان کے لیے اخروی کامیابی کا فیصلہ کر دیا جاتا ہے جو کہ حقیقی کامیابی ہے، اور اللہ تعالیٰ جس کی کامیابی کا فیصلہ فرما لے وہ کبھی ناکام نہیں۔ بے شک لوگ جنہوں نے کفر کیا ان پر برابر ہے کہ آپ انہیں ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ اس آیت مبارکہ میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے خطاب کر کے فرمایا جا رہا ہے کہ جو لوگ کفر میں مبتلا ہو چکے ہیں انہیں ڈرانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ اس پر یہ اشکال ہوتا ہے کہ جب کافروں کو ڈرانا اور نہ ڈرانا دونوں برابر ہیں اور وہ ایمان لانے والے نہیں، تو پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت کا مقصد کیا رہ جاتا ہے؟ اس کا جواب اس کے الفاظ ہی واضح ہو جاتے ہیں کہ آپ کا ڈرانا یا نہ ڈرانا ان کے لیے برابر ہے۔ یہ نہیں فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے برابر ہے، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو اس ڈرانے کا ثواب بہرحال ملے گا، انہیں اس سے فائدہ ہوگا یا نہیں۔ اس آیت میں صرف یہ بتایا جا رہا ہے کہ انہیں فائدہ نہیں ہوگا۔ یہ ایسا ہی ہے جیسے بارش تو ہر جگہ برستی ہے، جذب اسے صرف نرم زمین ہی کرتی ہے، بنجر زمین خشک ہی رہ جاتی ہے۔ عذاب عظیم۔ اللہ نے ان کے دلوں اور کانوں پر مہر لگا دیا اور ان کی آنکھوں پر پردہ ہے اور ان کے لیے بڑا عذاب۔ اس آیت مبارکہ میں کافروں کے دلوں، کانوں پر مہر اور آنکھوں پر پردہ ڈال دینے کا ذکر فرمایا گیا ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ اب ان کے دل حق بات کو نہ سمجھیں گے اور ان کی کان حق بات سننے کے لیے تیار نہ ہوں گے، اور ان کی آنکھیں حق دیکھنے پر آمادہ نہ ہوں گی، کیونکہ کسی بھی چیز پر مہر لگانے کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ باہر کی کوئی چیز اس کے اندر نہ جائے اور اندر کی کوئی چیز باہر نہ آئی۔ لہٰذا خلاصہ یہ ہے کہ اب کافروں کے دلوں اور کانوں میں باہر کا حق اندر نہیں جائے گا، اور ان کے اندر کا کفر اور گندگی باہر نہیں نکل سکے گی، اور آنکھوں پر پردہ پڑ جانے کی تعبیر محاورے میں بھی استعمال ہوتی ہے۔ وہ بھی ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان لے آئے، حالانکہ وہ ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ اس آیت مبارکہ میں منافقین کا تذکرہ کیا گیا ہے جو اس پوری رکوع پر پھیلا ہوا ہے، چونکہ ان کا خطرہ کافروں سے بڑھ کر تھا، اس لیے تفصیل کے ساتھ اہل ایمان کو اس خطرے سے آگاہ کیا گیا ہے۔ حافظ ابن کثیر نے نفاق کی تعریف اظہار الخیر و اسرار الشر سے فرمائی ہے، یعنی لوگوں کے سامنے اپنی نیکی اور پرسائی ظاہر کرنا اور دلوں میں برائی اور بد عملی چھپا کر رکھنا۔ نفاق کی دو قسمیں ہیں، نفاق اعتقادی، نفاق عملی۔ پہلے سے مراد یہ ہے کہ انسان کا عقیدہ منافقوں والا ہوگا، وہ ظاہر میں مسلمان ہو اور مسلمانوں والے اعمال سارے انجام دے، لیکن دل میں کفر کو چھپائے ہوئے ہو۔ اور نفاق عملی سے مراد یہ ہے کہ عقائد و نظریات ٹھیک ہوں، انسان دل سے مسلمان ہو لیکن کام مسلمانوں والے نہ کرتا ہو، بلکہ منافقوں والے اعمال اختیار کر کے رکھے ہوں۔ ان کی نشاندہی اگلی آیات میں کی جا رہی ہے۔ زیر تذکرہ آیت میں نفاق اعتقادی کا ذکر ہے۔